کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں۔ مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر۔ بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں۔ جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے، جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے، وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں۔ جو رشتے وہ سناتی تھیں وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں۔ کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں۔ بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ، جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے۔ جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں، بہت سی اصطلاحیں ہیں۔ جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں، بہت سی اصطلاحیں ہیں۔ گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا۔ زباں پر ذائقہ آتا تھا جو صفحے پلٹنے کا، انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے۔ بہت کچھ طے بطے کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر۔ کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے وہ، کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے وہ۔ کبھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے۔ کبھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے۔ کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، چھوتے تھے جبیں سے۔ وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے۔ کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے۔ کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ شاید اب نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ پاکستان کے دوسرے بہت سے شہروں کی طرح لاہور میں بھی کتاب میلے کا اہتمام کافی علاقوں میں ہوا، تو جی ہمیں بھی موقع ملا کہ چلیں ایک دن تو گھر کے کاموں سے جان چھڑائی جائے اور کتابیں خریدنے کے بہانے کچھ ٹائم جو ہے، کچھ وقت اپنا ہانڈی چولہے اور برتنوں کی الماری کی بجائے کتابوں کی الماریوں کے سامنے گزارا جائے۔ اپنی طرف سے تو ہم صبح صبح چلے گئے کہ رش سے بچ جائیں گے، لیکن لاہوریے کہاں کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ 11 بجنے کی دیر تھی، لوگ کافی تعداد میں پہنچ گئے، لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لوگ کسی جلسے میں یا ریلی میں شریک ہونے نہیں بلکہ کتابیں دیکھنے اور لینے کے لیے آئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ تھے، اس لیے ہر عمر کے لوگ تھے، بچے بھی، بزرگ بھی، خواتین مرد سبھی تھے۔ بچوں کو دیکھ کے بلکہ لگ رہا تھا کہ ان کی خوشیاں تو آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ہر بچے کو بہت سی کتابیں خریدنی تھی، لیکن ایک چیز نے مجھے تھوڑا سا مایوس کیا کہ بڑوں کے لیے ہر طرح کی کتابیں تھیں، انگریزی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی، لیکن بچوں کی کتابوں میں میں نے دیکھا کہ اگر 25 انگریزی کی کتابیں پڑھی تھیں تو بمشکل 4 یا 5 اردو کی کتابیں تھیں ان کے ساتھ۔ اور یہ کہ اگر یہ کتاب میلہ ہے تو وہاں پلے ڈو، پزلز اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹی بکس اور اس قسم کی چیزیں میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کتاب میلہ کا مقصد پورا ہو سکے۔ یہ سب علم تو بچے پہلے ہی بہت خریدتے رہتے ہیں۔ باقی اوورآل بہت اچھا ماحول تھا، اچھا اہتمام تھا، بچے بھی بڑی خوشی سے کتابیں خرید رہے تھے، بلکہ 1-2 بچوں کو تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کی ماں نے 1، 2 یا 3 کتابیں خرید کے دیں تو وہ اور لینے کی بھی ضد کر رہے تھے۔
میرے بچوں نے بھی کتابیں خریدیں جناب، انہوں نے کوئی 6 انگریزی کی کتابیں خریدیں، تو مجھے بڑی ہی شرمندگی سی محسوس ہوئی، تو میں نے بھی مقابلے میں نا ایک اردو کی کتاب خرید لی اپنے لیے۔ کچھ میں نے فیملی میں چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے سے قاعدے انگریزی اور اردو کے خریدے۔ امید ہے کہ میں جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہی تھی وہ آپ تک میں نے اچھے سے پہنچا دیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگر میری بات، میرا پیغام آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔